قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ اور اللہ کی قسم میں اس کے بعد ضرور بضرور تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا جب تم پشت پھیر کر چلے جاؤ گے۔ سو انہوں نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے ان کے ایک بڑے خدا کے، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک ایسا کرنے والا ظالموں میں سے ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا، اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے نے کی ہے، سو تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 تا 63 ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ مرحلہ اور سیرت کا وہ عنوان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی امتیازی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اور اپنے والد محترم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور سنایا بھی بڑے انوکھے انداز میں، قوم والوں کے ساتھ مکالمہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کروائی ان الفاظ میں کہ ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو سو یہ تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور صرف آسمان زمین نہیں بلکہ خود تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اتنی بڑی بات کہنے سے سمجھانے سے انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، اور پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بضد ہے اس بات پہ کہ ہمارے خدا یہی ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلا طریقہ اپنایا دلائل سے سمجھانے کا، جو وہ دلائل سے سمجھنے سے عاری رہے اور تیار نہ ہوئے،
اور دلیل بھی ابراہیم علیہ السلام نے بالکل عام فہم دی، جو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب پہلا طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا تو دوسری طرف آئے کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام، ان کی بے چارگی اور کمزوری اور ان کی بے بسی جو ہے وہ قوم کے سامنے واضح کروں تو ہو سکتا ہے یہ بات مان لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے خداؤں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا، اب بس یہاں سے جائیں تو صحیح۔ بعد ان تولوا مدبرین، آپ کے یہاں سے جانے کے بعد میں نے ضرور ان کا کوئی نہ کوئی ایسا حال کرنا ہے کہ جو تمہارے لیے سبب ہو۔ تو معالم التنزیل میں، تفسیر معالم التنزیل میں یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قوم والوں کا یہ دن تھا کہ ان کا سالانہ میلہ لگتا تھا اپنے خداؤں کے نام کا، اور قوم والے سارے کے سارے جو ہے وہ اس میلے میں شریک ہوتے، اور دوسری طرف جو ہے یہ اپنے خداؤں کے سامنے طرح طرح کے کھانے بنا کے رکھ جاتے اور خود میلے میں چلے جاتے، اور خداؤں کا جب میلہ ختم ہوتا تو پھر وہ واپس آتے خداؤں کے پاس جو کھانے رکھ کے گئے تھے کہ اب یہ باعث برکت ہو گئے اور یہ تبرک بن گیا ہے، تو سو پھر آ کر اسے خود بھی کھاتے اور پوری قوم میں بھی تقسیم کرتے، تو اسے یہ ان کا دستور تھا۔ تو ادھر سے ان کا وہ میلہ موسم آ گیا خداؤں کے نام کے میلے لگانے کا، ساری قوم جو ہے وہ ادھر جانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی آئیں، ہمارے خداؤں کا میلہ ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال انی سقیم، فرمایا کہ میں جو ہے نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ بولا نا سقیم، میں بیمار ہوں، تو ان کا مقصد تھا کہ میں آپ کے کرتوت دیکھ کے، یہ شرک دیکھ کے سو ہر وقت میں کڑتا رہتا ہوں، وہ مجھے اندر کی بیماری آپ کی وجہ سے لگی ہے۔ اور انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعتاً بیمار ہیں، یہ ذو معنی جملہ یہ انہوں نے بولا۔ بہرحال تو قوم والے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور آ گئے ان کے خداؤں کے پاس۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، فرمایا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، اور سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا، اور جزازم الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے خدا کے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ جو کلہاڑا تھا وہ بڑے خدا کے کندھے پہ رکھ دیا اور پھر واپس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کر کے واپس آئے، پیچھے سے قوم والے جب ان کا وہ عرس میلہ ختم ہوا تو وہ بھی واپس آئے۔ جیسے ہی آئے نا خداؤں کا حال دیکھا، آگے کہتے من فعل ھذا بآلہتنا، کہ یار ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب رب کی ناراضگی آتی ہے تو پھر انسان کا عقل جو ہے وہ معوف ہو جاتا ہے۔ رب کی ناراضگی آئی اور سمجھ ختم، کہتے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کس نے کر دیا؟ تو اتنا سمجھ نہ آیا کہ جو ہمارے خدا ہیں یا معبود ہیں، سو جو اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، بھلا وہ سارے جہان کی حفاظت کیسے کر سکتے؟ جو اپنی جان کو بچانے پر قدرت نہیں رکھتے تو بھلا وہ ہماری عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟
اور کہتے انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا ہے نا اچھا نہیں کیا، جس نے بھی کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا۔ یہ 2008 کی بات ہے غالباً، زرداری دور تھا اور پنجاب میں یہ نون لیگ کی حکومت تھی، تو یہاں سیلاب آیا تھا، اور سیلاب آیا تو یہاں ہمارے میاں والی میں بھی یہ دریا سندھ جو ہمارے ساتھ سے گزر رہا ہے، تو یہاں تک یہ پہنچ آیا۔ اور جو جرنیلی روڈ ہے میاں والی سے جو کنیا کی طرف آتا ہے، اس کی حد تک یہاں تک جو ہے وہ پانی بہ رہا تھا دریا کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے میاں والی کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پیر صاحب یہاں ہے، پیر زکریا صاحب، تو ان کا مزار بھی ہے۔ تو اب لوگ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے، اللہ کرے پیر صاحب کا مزار بچ جائے، اللہ کرے جناب یہ بچ جائے، اللہ کرے یہ نہ بہہ جائے، اللہ کرے یہ نہ بہہ جائے۔ اچھا، خدا کا کرنا کہ وہ اونچا بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے یا جس طرح بھی جو ہے اس کی کچھ دیواریں کچھ بہہ گئی اور باقی بچ گیا، تو پہلے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے بچ جائے، اور جب سیلاب ختم ہوا نا تو پھر ادھر دوسری طرف بکواس شروع کر دیا۔ دیکھیں پیر صاحب نے کیسے اپنے آپ کو بچایا اور میاں والی کو بھی بچا لیا، کہ اس پیر صاحب سے آگے پانی آ ہی نہیں سکا۔ تو یہ کہا فَقَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہتے ہیں جس نے بھی کیا ہے نا وہ ہمارے خداؤں کا یہ حال ہے، بڑا ظالم آدمی، یہ کر گیا خداؤں کے ساتھ۔ اب آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں قوم والے، کہتے کس نے کیا ہوگا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو پیچھے ان کو سمجھائی نا ساری بات کہ یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، ان کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ میں وہ کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ اللہ کی قسم تم جاؤ تو صحیح، پہ تمہارے خداؤں کا کرتا کیا ہوں۔ تو وہ کچھ لوگوں نے یہ بات سنی اور انہیں یاد تھی، انہوں نے آپس میں کہا سمعنا فتح، وہ یار نوجوان نہیں ہے ایک، وہ نوجوان اس کو جانتے ہیں؟ ہاں ہاں جانتے ہیں، یذکرہم، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا رہتا تھا، ہر وقت ہمارے خداؤں کے پیچھے لگا رہتا، وہی برا بھلا کہتا تھا۔ یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، ہاں ہاں ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی اس سے سنا ہے، وہ ہمیں یہ سمجھا رہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہاری عبادت کے، ہاں ہاں جانتا ہوں بھائی، سب کہتے ہیں۔ اب سب مل کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، فاتو بھی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہتے ہیں چلو اس سے بات کرتے ہیں، اور بات کر کے اگر اس نے یہ کیا ہے نا تو پھر اسے ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے، نشان عبرت بنائیں گے کہ آئندہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی بھی ہمارے خداؤں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کا حال تو نے یہ کیا ہے؟ کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام اصل بات سمجھا رہے ہیں، انہیں فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ، بھائی جس نے کرنا تھا وہ کر گیا، اس بات کو چھوڑیں، اگلی بات کو سمجھیں۔ کبیرہم، یہ دیکھیں سارے خدا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، ان کا بڑا جو ہے وہ صحیح سلامت کھڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ کھانے جو سارے آگے پڑے تھے کھانوں کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا ہو، اور بڑے نے جناب سب کی درگت بنا دی اور ختم کر دیا، کہتے چلو دفعہ ہو، یہ سارے کھانے میرے ہیں، اس لیے کہ معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں ان کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ کھانے پینے میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ روپیہ کھانا پینا۔ ہمارے پاکستان میں ایک جنتی دروازہ ہے، جنتی دروازہ صوبہ پنجاب کے اندر جنتی دروازہ ہے جو سالانہ کھلتا ہے، اور اس سے لوگ جو گزر جائیں تو سو جو ہے وہ جنتی ہوتا ہے پکا۔ تو ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جنتی دروازہ کھلنا تھا، محکمہ اوقاف اور وہ جو اس جگہ کے گدی نشین تھے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ جی وہ کہتے تھے محکمہ اوقاف والے کہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی نا
اس کا ہاف ہم لیں گے، ہاف آپ کا ہوگا۔ انہیں کہا نہیں، آپ تیسرا حصہ لیں گے، دو حصے گدی نشین کے ہوں گے۔ اب یہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جنت کا دروازہ بند پڑا ہے اور جدی بیچارے باہر کھڑے ہیں انتظار میں۔ باہر جب لوگوں کی بھگدڑ مچی اور اس میں بھگدڑ کے اندر پولیس نے ان کو روکنا تھا، وہاں لاٹھی چارج ہو گیا، جدیوں بیچاروں کی گدگد بن رہی ہے، انتظار میں کھڑے ہیں بھی جنت میں جانا ہے، اور ادھر سے پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ ہمارا ایک وزیر تھا، میں نام نہیں لوں گا، وزیر تھا، وہ بھی جنتی بننے کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، اور جب پولیس کی لاٹھی چلتی ہے نا تو پھر وہ تو اندھی ہوتی ہے، کس کو لگنی ہے اور کس کو نہیں۔ ہمارے وزیر صاحب کو بھی 2-4 پڑ گئی۔ چلو بھائی، تو جھگڑا کبیر ہوں ہاذا فسالو ہوں، ہمیشہ جھگڑا پیسہ روپیہ اور اس پہ بڑھتا ہے۔ معبودان باطلہ کا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو نا، ہو سکتا ہے ان کی آپس میں لڑائی اسی کھانے پہ ہو گئی ہو۔ ان کانو ینتقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو ان سے کہ یہ کیا جھگڑا ہوا ہے، یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ ہے، تو ذرا اس سے پوچھ لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر وہ اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرنے لگے، اندر ہی اندر سوچنے لگے، اور پھر کہنے لگے بلا شبہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ آپس میں خاموشی اختیار کی بالکل، اور اندر اندر ضمیر سے باتیں کرنے لگے۔ کہتے ابراہیم جو کہہ رہا ہے بات تو وہ ٹھیک ہے، بات تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس سے بڑے سے پوچھ لو، یہ کیا، یہ تمہیں بتائے گا کہ اسے کس نے ان کو قتل کیا ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر انہوں نے سر جھکا لیے، اور سر جھکا کے کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا تو ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، ابراہیم تو جانتا تو ہے یار اس بات کو کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بات ہوتی ہے نا، بحث ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو جو کامیاب آدمی ہوتا ہے نا، بحث کرنے والا، مناظرہ کرنے والا، تو وہ اپنے مد مقابل کو دلائل دے دے کے ایسی نہج پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ وہ آدمی اپنی زبان سے خود تسلیم کر لیتا ہے کہ جی میں تو غلط تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کے شرک کی تردید کی نا، اور ان کو دلائل سے اتنا سمجھایا کہ آخر میں آ کے انہوں نے یہ بات مان لی جو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا تو ہے اس بات کو کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے، انہیں کچھ بھی بولنے کی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو لا ينفعكم، جو تمہارے نفع کے مالک